آؤ ذرا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں کریں، ان کا ذکر کریں کہ دل کو سکون حاصل ہو۔ امیہ سر بازار ظلم کر رہا ہے جس طرح کہ وہ ظلم کرتا ہے، بلال پہ کوڑے برسا رہا ہے، اس قدر تیز رفتاری سے کوڑے برسا رہا ہے کہ ہر گزرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی کی اتنی جرت نہیں کہ امیہ سے کہہ سکے کہ امیہ یہ ظلم نہ کر، امیہ یہ ظلم نہ کر۔ لیکن ہر کوڑے پہ جب امیہ کوڑے کو ہوا میں یوں لہرا کر تیزی سے کمر بلال پر مارتا ہے تو بلال کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ کوڑے برسا رہا ہے۔ بلال آحد اور اللہ کے نعرے کے سوا اپنی زبان پہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا، بس یہی کہے جا رہا ہے اللہ اللہ اللہ، آحد آحد آحد، یہاں تلک کے کوڑوں کے ساتھ بلال کی کمر سے بوٹیاں ٹوٹ ٹوٹ کے عرب کے صحرا پہ گر رہی تھیں، خون کی چھینٹیں گر رہی تھیں، لیکن خون کی چھینٹوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو صرف آحد آحد کا ذکر کرنے والا بلال تھا جو حقیقت کی تلاش میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں تلک آ پہنچا۔ آج غلام ہے امیہ کا جو انتہائی ظالم ہے، ابھی ظلم کر رہا تھا کہ ساتھ سے ابو بکر صدیق گزرے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بلال، تجھے کہا تھا نا کہ یار اللہ کا ذکر خاموشی سے کر لیا کر، کہ یہ جلتے ہیں تجھ پہ، ظلم کرتے ہیں، تجھے مارتے ہیں، میں تجھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تو اللہ کا ذکر، رسول مقبول کا نام اپنے دل میں لے لیا کر۔ 2 دن کے لیے بلال خاموشی سے مخفی نام لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور اس کے محبوب پہ درود بھیجتے رہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج امیہ پھر ایک چابک سے جو کہ گھوڑے پہ مارا جاتا ہے، وہ اس پہ وار کر رہا ہے۔ کس پہ؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اور آپ بالکل اسی طرح زور زور سے کہے جا رہے ہیں آحد اللہ اللہ اللہ۔ حضرت صدیق کہتے ہیں بلال، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ یار زور سے اللہ کا نام نہ لیا کر۔ بلال تڑپ کے کہتے ہیں میں کیا کروں کہ میں جب تک چپ رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے لطف ہی نہیں آتا، اور جب میں پکار کے اپنی بلند آواز میں کہتا ہوں آحد تو میرے وجود میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق جو بولتا ہے، جو گونجتا ہے، جس کی آواز گونجتی ہے، جس کی آواز یہاں سے کہاں تلک اور کہاں سے کہاں تلک چلی جاتی ہے۔ یہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ اس عشق کا رنگ ہی کوئی اور ہے، اور اس رنگ جیسا کوئی رنگ نہیں، اس انگ جیسا کوئی انگ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ ہائے، کوئی اپنا جب ساتھ سے گزر جائے نا اور ظلم ہو رہا ہو تو دل اور زور زور سے روتا ہے کہ ہے سونا نالوں لانگ گیا، امیہ مار رہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان پاک مقدس آنکھیں ساون کی جھڑی کی طرح برس رہی، کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کی، کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا نبی تجھ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ میرے بلال کو آزادی دلوا۔ اور پھر بہت دور جا کے ایک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ابھی تک مسلسل برس رہی ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے قریب آئے تو آپ کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ دیتا تو میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا۔ بس یہی سننا تھا کس نے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سننا تھا کہ بس دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اب جو بھی ہو، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے بلال کو خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا ہے، پیش کرنا ہے کہ لیجیے اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیجیے۔ بس پھر یہ سوچ کے آپ گھر گئے اور آپ نے حضرت ابن عباس کو بلایا اور کہا کہ امیہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اگر میں جا کر کہوں گا کہ بلال میں خریدنا چاہتا ہوں تو وہ قطعاً نہیں دے گا، تم جاؤ اور اسے پوچھو کہ مجھے بلال کو خریدنا ہے، کیا قیمت لوگے؟ اب حضرت عباس وہاں گئے امیہ کے پاس اور کہا کہ مجھے بلال خریدنا ہے، غلام خریدنا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا بہت قیمت ہے، تم ادا نہیں کر سکتے۔ کہا کتنی؟ کہا 50 دینار قیمت ہے، اگر تم ادا کر سکتے ہو تو لے جاؤ۔ حضرت عباس وہاں سے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگے کہ امیہ 50 دینار مانگتا ہے۔ اب کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ چلو میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا مانگ لے گا۔ جب گئے اور کہا کہ امیہ بلال ہمیں دے دو۔ کہا اچھا تو آپ خریدیں گے بلال کو؟ تو پھر سنو، اگر بلال خریدنا ہے تو وہ جو تمہارے پاس ایک پڑھا لکھا انتہائی قابل رومی غلام ہے وہ مجھے دو، ساتھ 2 عدد وہ جو خوبصورت سی لونڈیاں تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دو، اور ساتھ 2000 دینار مجھے دو، تب میں جا کے بلال کو تمہارے سپرد کروں گا، وغیرہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بس اتنی سی قیمت، اتنے بڑے انسان کی قیمت تم نے اتنی لگا دی؟ کہا منظور ہے۔ اب آپ اپنے گھر سے اس رومی غلام کو بھی لے آئے، 2 لونڈیوں کو بھی ساتھ لائے، 2000 دینار بھی ساتھ لائے، اور آپ نے کہا یہ رومی غلام تمہارا ہوا، یہ 2 لونڈیاں تمہاری ہوئیں، اور یہ 2000 دینار یہ بھی تمہارے ہوئے، صرف مجھے بلال دے دو۔ کہتے ہیں کہ بڑا تاجر بنتا ہے ابو بکر، اتنا گھاٹے کا تو نے سودا کر لیا، اتنے عام کالا غلام، اس کی خاطر تو نے ایک انتہائی پڑھا لکھا خوبصورت غلام مجھے رومی غلام دے دیا، خوبصورت ترین لونڈیاں مجھے دے دی، اور 2000 دینار بھی دے دیے، اتنا گھاٹے کا سودا۔ تو یہاں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سن امیہ سن، اگر میں یمن کا حکمران ہوتا، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ مجھے غلام بیچنا ہے، اور غلام میں یہ کہتا کہ میں نے غلام خریدنا ہے اور بلال خریدنا ہے، اگر تو مجھے یہ کہتا کہ پورے یمن کی حکمرانی مجھے دے دو تب جا کے بلال دوں گا، تو قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی، رب کعبہ کی قسم، میں پورے یمن کی حکمرانی تمہارے سپرد کر کے یہ ہیرا خرید لیتا۔ اور پھر کہا کہ قسم سے زندگی میں آج ہی تو فائدے کا سودا کیا ہے، ایسا سودا کیا ہے کہ دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر کہا کہ سب کچھ تم نے وصول کر لیا، بتاؤ بلال کہاں ہے؟ کہا میرے گھر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اور ابن عباس بھی کہنے لگے کہ آج آپ نے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیے۔ اس وقت تک حضرت عباس جو ہیں یہ دین اسلام قبول نہ کر سکے تھے، اس لیے کہا کہ عباس تمہیں اس حقیقت، اس لذت کا ابھی تک تم ذائقہ نہیں چکھ سکتے کیونکہ تم دین سے دور ہو۔ اب جب یہ پہنچے وہاں جہاں حضرت بلال تھے تو یہ منظر بیان سے باہر ہے۔ بلال تپتی ہوئی ریت پر زمین پہ مکمل طور پہ جھکے ہوئے تھے، اور ان کے ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، ان کا سر بالکل، ان کا ماتھا جو ہے وہ گرم ریت پہ لگا ہوا تھا، اور ان کے اوپر پتھر کی 4 چکیاں رکھی ہوئی تھی، اتنی بھاری تھیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ 4 چکیاں پتھر کی بلال کی کمر پہ رکھی تھی، اور بلال بالکل
عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر، تپتی ہوئی ریت پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، آہد آہد کی تسبیح کر رہے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، جا کر آپ نے اور حضرت عباس نے ان پتھروں کی چکیوں کو ایک ایک چکی دونوں نے ہٹائی۔ ایک چکی اتنی وزنی تھی کہ ان دونوں اصحاب نے ایک چکی کو اٹھا کے پرے پھینکا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو۔ اب جب بلال کو اٹھایا تو بولا، بلال یہاں سے زخمی، یہاں سے زخمی، یہاں سے خون بہہ رہا ہے، یہاں سے خون بہہ رہا ہے، یہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ کہا، بلال مبارک ہو، آج تو آزاد ہو گیا۔ کہا، آزاد ہو گیا تو پھر مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو۔ کہا، ایسے نہیں، تیرے زخم دیکھ کر میرے رسول کو بہت دکھ ہوگا، بہت تکلیف ہوگی۔ ایسا کرتا ہوں، پہلے تجھے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، تیرے زخموں کو صاف کرتا ہوں، تجھے نہلاتا ہوں، تیرے سر میں بال لگاتا ہوں، تجھے نیا لباس پہناتا ہوں، تجھے ایک پگڑی پہناتا ہوں سر پہ۔ تو بلال رو پڑے۔ کہا، جتنا رونا ہے بلال رو لو، میرے نبی کے سامنے نہ رونا کہ جب تم رو گے تو میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ بلال اس لیے رو رہا تھا کہ میں ایک غلام ہوں، مجھ سے تو کوئی قریب بیٹھنا پسند نہیں کیا، لیکن آج حضرت ابوبکر صدیق میرے زخم بھی صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے زخم بھی صاف کر رہے ہیں، میرے زخموں کو صاف کر کے تیل بھی لگا رہے ہیں، مجھے نہلا بھی رہے ہیں، میرے بالوں میں تیل لگا کے کنگھا بھی کر رہے ہیں، مجھے نیا لباس بھی دے رہے ہیں، اور ایک عظمت والی پگڑی بھی عطا کر رہے ہیں جو کہ سرداروں کو پہنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وعدہ لے لیا کہ بلال نبی کو دیکھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ نے رونا قطعاً نہیں ہے۔ بلال نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں روؤں گا نہیں، لیکن جب آپ پہنچے سامنے، وہ منظر کیا ہوگا کہ جب بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سامنے ہوں گے تو آپ نے دیکھتے ہی اپنے سر کو جھکا لیا کہ کہیں میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو نبی پاک دیکھ نہ لے اور انہیں تکلیف نہ ہو۔ کہا، سر کو جھکایا کیوں ہے، سر کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ کیسے اٹھائے؟ وعدہ جو کر چکا تھا کہ میں نے رونا نہیں ہے، لیکن جب آواز آئی نبوت کے رونے کی، پھر سر اٹھایا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھی، نبوت کے قدموں میں گرنے لگے۔ تو نبی پاک نے اٹھا کے کہا، بلال آج میرے سینے سے لگ جا کہ اتنے عرصے کی دوری آج میں ختم کرتا ہوں اور تجھے سینے سے لگا کر ایک ٹھنڈک سی محسوس کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر گونجا، نعرہ رسالت گونجا، اور آج بلال بہت خوش ہے، بہت خوش ہے کہ وہ آزاد ہو گیا۔ یہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدیق تیرا شکریہ۔ اللہ اکبر، صدیق تیرا شکریہ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک نبی، یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرے، میں نے تو صرف آپ کی جب یہ کیفیت دیکھی کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اب میرے پاس اتنا کچھ ہوتا تو میں بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا، میں نے تو صرف آپ کے اس حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو یہ ہیں محبت کے انداز، یہ ہیں الفت کے انداز کہ دین اسلام یوں ہی نہیں پلا پھولا، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے، طویل داستان ہے۔ ہمیں تو اسلام بڑی آسانی سے ملا ہے، افسوس کہ آسانی سے ملے ہوئے اسلام پہ آج ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ آپ رہیں گے میرے ساتھ ساتھ دنیا عشق و جنون میں۔